انسانی زندگی میں کھانے کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے مسلسل کوئی بندہ کھانا نہ کھائے تو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، مشکل ہو جاتی ہے۔ پانی انسانی وجود کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر مسلسل کئی گھنٹوں تک سخت سردی میں بھی پانی نہ پیے اور ایک آدھ دن گزر جائے تو جینا مشکل سا محسوس ہوتا ہے۔ سانسوں کی ڈوری کا چلنا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر سانس تسلسل سے نہیں آئے گی، ماحول گھٹن کا ہو جائے گا تو پھر بھی انسانی زندگی کی بقا مشکل ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں بھی جینے کے لیے بڑی ہی ضروری ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جینے کے لیے محبت کی بھی بڑی ہی ضرورت ہے۔ گھر میں مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، مکان کشادہ ہو، اللہ نے وسعت دی ہو، سارا کچھ ہو، آپ سارے موبائل چلائیں گے تو پھر تقریر کون سنے گا؟ چلیں کچھ لوگ یہ کام کریں، سارے نہ کریں، کچھ میری بات پر بھی توجہ دیں اور اطمینان سے جی اب بڑے سکون سے آپ لوگ تشریف رکھیں۔ تھوڑی سی تقریر کرنی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اس گرمی میں اتنے سارے لوگ آپ آئے ہیں، تو آئے تو اس لیے ہیں، چلیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں۔ تو آپ میری بات پر توجہ کریں تاکہ کچھ باتیں آپ سے ہو سکیں۔ گھر میں ہر شے موجود ہو نا، ساری اللہ نے دنیاوی آسانیاں دے رکھی ہوں، صرف میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو، سارا کچھ ہی ہے، بنتی نہیں خاوند کی بیوی سے، بیوی کی خاوند سے۔ صحیح بتانا، وہ گھر سکون والا ہوتا ہے۔ جلدی جلدی ہاں نہ کریں بھئی، پیسے تو پڑے ہیں گھر میں، بچے بھی ہیں، گھر بھی کشادہ ہے۔ یہ محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ رنگ سارے بھی ہوں، محبت نہ ہو تو پھیکے ہو جاتے ہیں۔ انسان کے پاس ساری ہی چیزیں ہوں لیکن محبت نہ ہو تو ذائقے خراب ہو جاتے ہیں۔ سمجھ لیں میری بات کو، آپ کی جاب اچھی ہے، آپ کے اپنے شہر میں ہے، آپ کا سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آپ کا آنا جانا بھی آسان ہے، لیکن جس جگہ آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کے کولیگس ہیں، جو آپ کا عملہ ہے آفس کا، اس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں، محبت نہیں، حالانکہ سیلری بڑی اچھی ہے، تو وہاں جاب پہ جانے کو دل کرتا ہے؟ بھئی پیسے ٹھیک مل رہے ہیں، جاب پہ جانے کا مقصد تو پیسے تھا، محبت تو نہیں تھا نا۔ مقصود تو وہاں جانے کا پیسے کمانا تھا، محبت تو مقصود ہی نہیں تھی۔ لیکن بغیر محبت کے گزارا ہو سکتا؟ یہ سمجھ لیں آپ میری بات کو، زندگی میں محبت اتنی، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، پھر میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے اور کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ آپ محسوس کریں کہ محبت کی، یعنی مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی اماں مل گئی تو وہ بڑی احتیاط سے، بڑی پرہیز سے، بڑا منہ چھپا کے کہنے لگی، پیر صاحب میرا نا نہ آ جائے، میرے پترا نو آکھو تہاڈے کو جمعہ پڑھ دینے، تھوڑے پیسے دے لین کرن، پر نواں سامنے میرے نال بولن تے ٹھیک نہ، میں تے پیار دی بھکھی ہاں، میرے سے بات ٹھیک کریں، بولیں محبت سے۔ او بھائی آپ، میں اپیل کرتا رہتا ہوں، آپ کے ذریعے بھی کرتا ہوں، میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ تو 5 منٹ مریض کو چیک کر، پورا گھنٹہ نہ لگا، پر جتنی دیر اس سے بات کرنا، بیمار سے پیار سے کر۔ اگر اس کا بیٹا تڑپ رہا ہے کہ ہائے میرا باپ بیمار ہے تو اسے تسلی دے، تو اس سے پیار سے بات کر۔ جب تو اس سے محبت سے بولے گا نا، تسلی دے گا، تو بڑی ساری گولیاں اتنا کام نہیں کرتی جتنے 2 جملے محبت کے کام کر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں محبت اتنی ضروری ہے، اور جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، وہ دین تو کہتا ہے ساری بات ہی محبت کی ہے۔ میں علماء یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ
فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور رب کی محبت کامل کب ہوگی، ملے گی کب، اللہ محبوب کب بنائے گا؟ جب مصطفیٰ کریم کی غلامی کریں گے، جب حضور سے محبت کریں گے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جب حضور کی محبت دلوں میں آئے گی، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت۔ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ کی جماعت ہے۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ فرمایا یہ میرا حسن ہے، یہ میرے حسین ہیں، یہ میری فاطمہ ہے، یہ میرا گھرانہ ہے، یہ میری 4 شہزادیاں ہیں، یہ میری ازواج ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جو میرے حسن حسین سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرنا، ان سے محبت۔ او بھائیو، دین سارا ہی کچھ عرصے سے نا میرے وطن میں نفرتوں کے سوداگر آ گئے۔ کبھی انہوں نے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولی، کبھی اہل بیت کے خلاف کھولی، کبھی انہوں نے اولیاء کے خلاف کھولی۔ پھر کچھ اور سوداگر آئے جنہوں نے 5 منٹ کے لیے سیاست کرنی تھی، ایک نکمی کرسی ہونے چاہیے تھی جس کے 4 پیر ہوتے ہیں پھر بھی ایک ہر وقت کامتا ہی رہتا ہے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، ہر وقت کامتا رہتا ہے۔ اور انہوں نے میری ملت کے سارے جوانوں کو نفرت کا پیغام دیا، سب سیاسی جماعتوں نے، الا ماشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ وہ غلط ہے، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس طرح کر کے بیج بویا۔ میری ملت اس طرح کی نہیں تھی، میری قوم اس طرح کی نہیں تھی، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں۔ یہاں تو میرے بھائی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی تھی تو محلے کے 14 نوجوان لائنوں میں لگ جاتے تھے۔ ہم حاضر ہیں نا، پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے۔ یہاں تو سیلاب آتا تھا، خدا نہ خواستہ کبھی زلزلہ آتا تھا تو وہ بیٹی، جس بیٹی نے مشین پر، سلائی مشین پر بیٹھ کر خود سارا جہیز بنایا تھا، غریب باپ کی بیٹی، وہ بھی کہتی تھی میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ میرا جو جہیز کا سامان ہے یہ زلزلے والوں کو دے دو۔ میرے تو فوجیوں کا ٹرک گزرتا تھا، کبھی تو لوگ سڑکوں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے۔ یہ کس نے نفرتوں کے بیج بوئے؟ یہ کس نے آ کے حالات بگاڑ دیے؟ کون آیا چپکے سے جو ان صفوں میں گھسا اور کس طرح کر کے لوگوں نے ادھیڑ پدھیڑ دیا، واپس لوٹو۔ یہ سارا دین محبت کا ہے، یہ سارا دین پیار کا ہے، یہ سارا دین الفتوں کا ہے۔ اور یہ الفتیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اتنی زیادہ کہ بخاری میں حدیث ہے